اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی اس قرآن کلاس کے اندر خوش آمدید اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم قرآن کے الفاظ کو سیکھنے کا یہ سلسلہ تیزی سے طے کرتے ہوئے آج نماز میں ایک اور چیز جو تشہد کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی طرف بڑھیں گے، یعنی درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا۔ گرامر میں آج ہماری ایک نئی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ ہم نے اس سے پہلے اسم کے حوالے سے بات کی اور حرف کے حوالے سے بات کی، تو آج ہم فعل کے حوالے سے بات کریں گے اور اس سلسلے میں فعل ماضی کے افعال پڑھیں گے اور آج کا نقطہ تعلیم انشاءاللہ، اور اس طرح سے اس ایک کلاس کے اندر ہم تقریباً 400 کے قریب قرآن میں آنے والے الفاظ کو سیکھ پائیں گے اور ہماری یہ بیٹری چارج ہوتے ہوتے 27,000 ورڈز سے بھی زیادہ کے قریب پہنچ جائے گی۔ درود کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں، درود کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے گی تو وہ درود کہلائے گا۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں؟ آج دیکھیے کہ 15 صدیاں گزر گئیں اور یہاں اگر ہم آج بھی دیکھیں تو ہم سعودی عرب سے ہی ہزاروں میل دور ہیں اور دنیا کے ہر کونے اور خطے میں الحمدللہ مسلمان بستے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت یکتا و تنہا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو مسلمان ہونا، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، یہ ہمیں یہ پیغام کیسے پہنچا؟ تو یہ ہمیں یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں، آپ کی محنت، آپ کی شبانہ روز کوشش سے پہنچا۔ ذرا اپنے تصور میں لے کر آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر تبلیغ کرتے تھے، آپ تھک گئے اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ کوئی قبیلہ ہے، آپ پھر اٹھے، پھر آپ نے اس کو دعوت دی اور ہو سکتا ہے کہ ہم تک یہ دعوت اس قبیلہ کے ذریعے پہنچی، کسی ایسے فرد کے ذریعے پہنچی۔ تو ان چیزوں کو سوچ کر، محسوس کر کے کہ آپ نے کتنی محنت کی، اور ہم آج اللہ کے فضل سے ایک خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ ان کا احسان ہے۔ تو عمومی طور پر ہم احسان کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ وہ ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو نبی کریم صلی اللہ عام دنیا میں تو ہم بدلہ ہوتا ہے کہ چلے کسی کو کھانے پر بلا لیا، کسی کو کوئی تحفہ بھجوا دیا، تو میرا آپ خریدی کہ انہیں تحفتاً بھجواؤں گا۔ تو یہ دنیا میں جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بہترین تحفہ کیا بیچ سکتے ہیں؟ وہ ہے دعا، کہ درود پڑھا ہم دعا کریں گے تو فائدہ کس کو؟ ہمیں، کیونکہ انہیں تو اللہ نے چن لیا تھا اور ان کے کام تو انہیں اجر ملے ہی ملے گا۔ ہمارے دعا کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہمارے لیے اعزاز بن جاتا ہے، ہمارے لیے عزت کی باعث بات بنتی ہے کہ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کر رہے ہیں ہم بھی وہ دعا کریں اور وہ ثواب اور اجر ہم لے لیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو ہے نا پیاری بات؟ مجھے امید ہے آپ سب جب بھی میں کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ یقیناً صاحب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کم از کم سب سے چھوٹا درود جو ہے۔
آج ہم نماز میں آنے والا درود، جس کو عموماً درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے، تو اس درود کو ہم پہلے سنیں گے، پھر ہم انشاءاللہ اس کا ہم پہلے دیکھیں ہمیں اس میں سے کیا کچھ آتا ہے۔ تو ذرا چیٹ باکس میں بتائیں آپ کو کن کن الفاظ کا ترجمہ، معنی، ان کی حیت پتہ ہے۔ چیٹ باکس میں آپ لوگ لکھ کر بتانا شروع کیجیے۔ 1 منٹ ہم اس پر لگائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ جی جی، کیا آپ لوگ لکھ رہے ہیں؟ مجھے کیونکہ ابھی تک کوئی رسپانس آیا نہیں ہے۔ جی سوال بھی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سوال کریں۔ ہاں نہیں، اچھا میں نے یہ کہا ہے، ایک تو ہے نا ہم نے ترجمہ رٹا ہوا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ آپ ایک طرف رکھتے ہیں۔ ابھی مجھے یہ دیکھ کر بتائیں کہ جو اس کورس میں ابھی پچھلی 8 کلاسوں میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان میں سے کتنی ابھی آپ کو اس درود کے اندر ایسے الفاظ نظر آ رہے ہیں جن کا معنی آپ کو آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ اللہم، کیا اس کا معنی ہمیں آتا ہے؟ جی، اللہم اے اللہ، اعلیٰ پر، اللہ، سسٹر یوں نہیں، چیٹ باکس میں بتائیے، ابھی مائک جی آن نہیں کریں گے ہم کلاس، ٹھیک ہے؟ تو چیٹ باکس میں لکھیے یا خود سے اتنا اونچی بولیے آپ کے کانوں میں آواز جائے، پھر لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں مائک بند کر دیں۔ اللہ کا معنی آتا ہے کیا سب کو؟ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں نا، سسٹر ہماری نے بتایا کہ ہمیں صلی علی ان وا، ان کے معنی آتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ کلیئرٹی سے۔ کا بھی آنا چاہیے نا، کا بھی آیا، ان کا معنی بھی آنا چاہیے، ہے نا؟ اور اللہ کا پر کچھ لوگ لکھ کے معنی بھی ساتھ بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ، یہ طریقہ ہے ٹھیک۔ یہ ہم چونکہ جو سیکھ رہے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ، بردر عثمان بھی بتا رہے ہیں، سسٹر سلمان بتا رہی ہیں، ہاں سسٹر عروج بھی بتا رہی ہیں، ماشاءاللہ، سسٹر کمل کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے جی۔ اللہم، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اے اللہ، اور اس کو ہم بریک نہیں کرتے، یہ ایک ہی لفظ ہے اے اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اگلا لفظ ہے سلی۔ کل یاد ہے آپ کو ہم نے سلی کا مطلب کیا پڑھا تھا؟ کوئی بتائے ذرا، سلی کا اصل معنی کیا ہے؟ سلی کا جی، نماز پڑھ، نماز پڑھ، یہ اصل میں، ہاں یہ اصل میں فعل ہے اور اس کا اصل معنی ہے نماز پڑھ۔ تو یہاں پر ہے سلی علی، معنی آ رہا ہے تو رحمت بیج، رحمت بیج۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو مطلب تھا نماز پڑھ، تو ہم نے خود ہی معنی بدل لیا، یہ بنا لیا، کیا وجہ؟ کوئی بتائے گا معنی کیسے بدل گیا اس کا؟ ماشاءاللہ، یہ ہماری سسٹر رابعہ ضیاء فرما رہی ہیں کہ اللہ کا جو حرف جر لگا ہے اس کی وجہ سے، سسٹر عفت بھی بتا رہی ہے ماشاءاللہ، اس لفظ کا معنی بدل گیا۔ تو یہ بات ہم سب نے پکی یاد رکھنی ہے، سلی کا مطلب تو نماز پڑھ، لیکن جب اللہ لگ گیا تو پھر معنی رحمت بیچ۔ تو اے اللہ صلی علی، تو رحمت بیچ، کس پر؟ یہ دیکھیں، سلی لی ہوگا تو نماز پڑھ، جیسے سورہ کوثر میں فصلی لربک وانحر، اور سلی علی ہوگا تو رحمت بیچ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت۔ تو علی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نام، اور اللہ کا مطلب آپ کو پہلے ہی آتا ہے، اور یہ لفظ آیا ہے السلام علیکم میں پر، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ وعلی آلی، و اور علی، و اور علی پر، آل،
آل کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں آتی ہیں. آل سے مراد خالی خاندان یا اولاد نہیں، اتباع کرنے والے، فالو کرنے والے، فالوورز، پیچھے چلنے والے، جو کسی سوچ، کسی نظریے، کسی بات کی اتباع کریں. تو ایک خاندان والے تو آپ کے خاص مخصوص ہوتے ہیں نا، بھائی بہن بیٹا بچے ماں باپ، یہ خاندان ہو گیا. لیکن لیٹ سے آپ پڑھاتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کی فلسفی، آپ کے فلسفے، آپ کی باتوں کی اتباع کرتے ہیں. تو آل میں یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، تو یہ بڑی خاص بات ہے. دیکھیں ایک لفظ ہے اہل. اہل ہوتا ہے خاندان، اہل و عیال، خاندان والے. عربی میں آل کا لفظ ذرا وسیع معنی میں، خاندان اور اتباع کرنے والے. اب اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں، آپ کی بات کو ماننے والے ہیں. تو پھر کیا بات ہوئی کہ ہم بھی آگے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں بالکل صحیح ہے. برادر انس نے بڑی اچھی مثال دی کہ جب آل فرعون ہوگا تو فرعون کی نہ صرف اس کی اولاد ہو بلکہ اس کی پوری قوم، وہ سب لوگ جو اس کی تباہ کرتے تھے وہ سبھی تباہ ہوئے نا پھر. تو آل. اچھا اب صلی اللہ کا معنی اے اللہ ان پر رحمت بھیج، رحمتوں کی بارش فرما. رحمت میں کیا کیا شامل ہے؟ ان پر مہربان ہو، ان کا نام بلند کر. تو وہ ہے نا ورفعنا لک ذکرک، اور ان کے درجات بلند کر. ٹھیک ہے. آل کے دو معنی، دونوں چیزیں آئیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات، یہ تو خاندان کے لوگ ہوئے، اور اتباع کرنے والے. دوسرے معنی میں ہم سب بھی اس دعا میں شامل ہو گئے. ہے نا خوشی کی بات؟ الحمدللہ کہ جب بھی ہم یہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان وے ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو ان کے خاندان اور ہم سب پر بھی، جو کوئی بھی ان کی اتباع کرے، جو کوئی بھی ان کے راستے پر چلے، تو یقیناً ہم سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم صحیح طرح ان کے راستے پر چلیں تاکہ اس دعا کی مصداق ہو جائے. ٹھیک ہے جی. محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ہم بدلہ نہیں دے سکتے. کیسے بدلہ دیں؟ تو بدلہ دے اللہ، تو ہر ایک کو بدلہ دے سکتا ہے. ہم تجھ سے دعا کر لیتے ہیں. چلیے اب آپ کی باری. اب اس کو ذرا اس نظر سے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، اگر آپ نے پہلے ان چیزوں کے رٹے ہوئے ترجمے، رواں ترجمے رٹے ہوئے ہیں، تو کچھ دیر کے لیے اسے سائڈ پر رکھ دیں، اور جس طرح میں آپ کو الفاظ کی حیت، کیسے اس کے معنی بنے، اس طرح اس کو اگر آپ یاد کریں گے، کیونکہ ہم نے پھر قرآن میں بھی ان الفاظ کا معنی دکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محمد انس صاحب نے دیکھا نا کتنا اچھا ریلیٹ کیا قرآن میں کانسیپٹ کو جو ہم نے ابھی یہاں پر سیکھا اس کے ساتھ. تو آپ نے پڑھ لیا، آگے بڑھتے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہاں پر جو ہے نا جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. اچھا یہ جو لفظ ہے نا شروع میں کما، کا اور کما، کا اور کما، اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے. پچھلی جو بات ہو رہی ہے نا، تو ہم کہہ یہ رہے ہیں، پچھلی بات سے کنیکٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جیسے اس طرح رحمت بھیج، جیسے، جیسا کہ اب آگے مثال دی جا رہی ہے. اچھا یہ جو یہاں پر کا اور کما آیا ہے جیسے کے لیے، ایک کا آپ نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے ضمائر کا کا. یہ یاد رکھ لیں، یہ جو کا ہے نا یہ شروع میں نہیں آ سکتا اکیلا. ہم نے یہ پڑھا بھی تھا سورہ فاتحہ میں. ٹھیک ہے. جبکہ یہ جو جیسے والا ہے کا کما، یہ جیسے اس طرح ملا کر آ رہا ہے، وہ کا ہمیشہ آخر میں لگے گا. جیسے ایو، ہم نے کیا کہا تھا، ایا کا یا لکا. تو یہ جو ہے کا، یہ شروع میں جیسے کا کما، تو کما جیسا کہ صلیتا. اب یہ جو صلیتا ہے یہ ہے جیسے وہ ہے نا صلیتا، انعمتا، انعام کیا تو نے، بالکل اسی طرح صلی
سے سلیتا کے بعد بھی علا لگا ہوا ہے تو وہی والا معنی رحمت بیج، سلی علا والا معنی، ٹھیک ہے. تو سلیتا رحمت بیج جی تو نے علی ابراہیم، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر نبی تھے، وعلی آل ابراہیم اور پر آل ابراہیم، ٹھیک ہے جی، اور آل ابراہیم پر. تو اب یہاں ہم نے اب یہ خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا نام دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو حضرت ابراہیم ان پیغمبروں میں سے ہیں، اور خاص غالباً 2 ہی پیغمبر کہہ سکتے ہیں ان میں سے ایک حضرت ابراہیم. اگر آج کل دیکھا جائے تو عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، جتنے بھی آسمانی دین ہیں، مذاہب ہیں، ان کے ماننے والے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ہے نا. تو ہم یہ درود میں یہ دعا کی جا رہی ہے، اللہ جیسے ان کو تو نے قبولیت ہے نا کہ سبھی مانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس زمین پر رہنے والے سب آپ کی نبوت کو مان لیں. ٹھیک ہے. دوسرا معنی کہ اے اللہ تو نوازنے والا ہے، آپ نے حضرت ابراہیم کو نوازا اور خوب نوازا کہ انبیاء کی ایک کثیر تعداد آپ کے سلسلے میں سے، اور خاتم الانبیاء نبی کریم افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعا کا نتیجہ. تو اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نواز. ٹھیک ہے جی. تو اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق دے تاکہ ساری کائنات دنیا کا ہر شخص آپ کو ماننے والا ہو جائے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو کما کو یاد رکھیں، کا اور کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے. انک حمید مجید. پہلے تو انکا کے ٹکڑے بتا دیں کتنے بنے گے. جی صحیح فرمایا آپ نے سسٹر سارا آصف نے سب سے پہلے کہ 2 بنیں گے. اور یہ دیکھیں وہ کا آ بھی گیا، یہ جڑ کے آیا نا ساتھ، انکا بے شک تو یہ ہم سب کو آتا ہے الحمدللہ. انکا دیکھیں ابھی کچھ اسباق پڑھے ہیں اور ساتھ ساتھ اپلائی ہو رہے ہیں، وہی چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ آ رہی ہیں. بے شک اور یقیناً تو کون ہے، تو حمید ہے. حمید کا لفظ نکلا حمد سے، اس میں بھی دیکھیں ہا میم دال پایا جاتا ہے. حمد کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں تعریف اور شکر، اور جب حمید ہوگا تو ایسا جو تعریف کے قابل ہو، ایسا جو تعریف کے قابل ہو. حمید بے شک اللہ ہی تعریف کے قابل ہے. انکا حمید مجید، حمید تعریف کے قابل. اور مجید، مجید کس سے نکلا ہے، مجد، یا جیسے آپ ماجد کہتے ہیں، والد ماجد، جد امجد بزرگ کہتے ہیں نا، والد ماجد، والد بزرگوار، جد امجد جو سب سے بڑے بزرگ. تو مجید اللہ کے تو ظاہر ہے بزرگ نہیں ہے نا، اللہ کے والد ماجد یا جد امجد نہیں ہے، تو اللہ بزرگی والا ہے، سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، جس کو بزرگی، جلال، عظمت، بڑائی، پرفیکشن کے لیول پر صرف اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں، ہے نا. تو اچھا جی، سسٹر عروج کو جو ہے نا آئس کریم کی آواز آ رہی ہے، تو شاید میں نے تو نوٹ نہیں کیا، آپ نے کیا ہوگا، روزانہ اس وقت آتا ہے. آپ میری آواز سنیں نا، آپ آئس کریم والے کی نہ سنیں. ٹھیک ہے. تو مجید بزرگی والا، ٹھیک ہو گیا. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا. اب دیکھیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کا ایک کلیہ ذہن میں رکھیں. جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، آج کل تو روزے رکھ رہے ہیں، اور افطار کے وقت ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ آپ کو بڑے فاقے کرنے پڑ جائیں اور آپ کا ایک دوست اسے پتہ چلے، وہ آپ کے لیے ڈھیر سارا کھانا بھیجے، مزے مزے کی چیزیں، تو کیسے آپ کے دل سے تعریف نکلے گی. آپ کو کوئی کام پھنسا ہو، آپ کی کوئی اپلیکیشن ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ حل نہ ہو رہا ہو،
آپ نے اس پر بہت دن لگا دیے، مہینے لگ گئے، اور کوئی اس مسئلے کو حل کر دے تو آپ دن رات اس کی تعریف کے قصیدے پڑھیں گے. تو ذرا سوچیے اللہ کی تعریف کیسے ہونی چاہیے. اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہونی چاہیے، وہ جو ہماری سانسوں سے قریب تر اور ان کے اوپر حکمران اور انہیں چلاتا بھی ہے. تو اس لیے اللہ کی تعریف کو پورے ڈوب کر دل سے کیجیے. اور وہ اللہ جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا، اتنا بڑا احسان، بہترین پیغمبر. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ ہم یہ پتھروں کے آگے سر نہیں ٹیک رہے. وہ بھی تو لوگ ہیں نا. دیکھیں یہ اللہ کے احسان سے عجیب سی بات ہے. میں حیرت ہوتی ہے کیسے ایک پتھر کے سامنے جو بیچارہ اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں ہلا سکتا، تو یہ اللہ کے نبی کا احسان تھا کہ انہوں نے ہم پر یہ بات پہنچائی. اور اللہ کا احسان کہ ہم مسلمان ہیں، تو اس لیے اس کی اللہ کی اچھی تعریف کیجیے. انک حمید مجید. اللہ ہی مجید ہے. ساری جلال، عظمت، بڑائیاں، پرفیکشن صرف اللہ کو. اور وہی وہ پرفیکٹ جو ہے نا، سب سے بہتر بدلہ بھی لوگوں کو دے سکتا ہے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دے سکتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ آپ ایک معلم تھے. اور کیا آپ کا کردار آپ کے جانے کے بعد ختم ہو گیا، یا کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے؟ تو ہم نے کرنا ہے یقیناً. تو ہم سب ان کے شاگرد بنے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے قرآن و حدیث پڑھیں، جس کے لیے ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، بہت مصروف ہے دنیا کے کاموں میں. تو پلان بنائیے. آپ ماشاءاللہ ویسے تو آپ سب لوگ مبارکباد کے پہلے ہی بیٹھے ہوئے، آپ نے وقت نکالا ہوا اس کام کے لیے. قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھیے، اور یہ سلسلہ آپ زندگی میں رکنے نہ دیجیے. چاہے کم سے کم 5 منٹ روزانہ، 10 منٹ روزانہ. کوشش کریں کلاس کے شروع میں آ جائیں، پورا وقت دیں، توجہ سے دیں، اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے. جو بھی سیکھ لیں اس کو آگے پہنچائیں. آج آپ درود کے معنی سیکھ رہے ہیں، اس کو آگے پہنچائیے. یہ الفاظ آگے پہنچائیے، انک حمید مجید، کہ اللہ سے مانگنا کیسے چاہیے، اس کی تعریف کیسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے درود کا دوسرا حصہ. تو تقریباً وہی الفاظ. ایک لفظ یہاں پہ اللہم بارک، بارک کا نیا لفظ ہے. بارک کا مطلب برکت عطا فرما. اللہم بارک، برکت عطا فرما. ٹھیک ہے جی. بارک کا لفظ یاد کرنا آسان ہے. عید مبارک، ایسا دن جو مبارک ہو، جس میں برکتیں ہوں، ہے نا. ہمیں کوئی کامیابی ہو تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، یعنی اور برکتیں ہوں اس میں. تو بارک، برکت عطا فرما. علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، یہ الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے، سب کا معنی ہم نے پڑھا. تو بارک کا فرق دیکھ لیتے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے کہا تھا کیا؟ صلی اللہ، صلاۃ کی دعا، اللہم صلی علی محمد. اس میں بھی برکت شامل ہے. جو ہم کہتے ہیں صلی علی درود، تو اس میں برکت شامل ہے. یہاں خاص طور پہ برکت کا لفظ پھر کیوں آیا؟ یہ انداز ہے. جیسے آپ دنیا میں آپ کی کوئی اپلیکیشن آپ نے دی ہو، پھر آپ اور اچھے الفاظ سے لکھتے ہیں، پھر اور اچھے الفاظ سے. بچے بھی کبھی والدین سے بات منوانی ہو نا، تو مختلف طرح سے بات کرتے ہیں، کہ کبھی آپ کو ایموشنلی اور کبھی ڈفرینٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ہم بھی اللہ کے ہاں ایک اب ڈفرینٹ طریقے سے پھر درخواست رکھ رہے ہیں، اللہم بارک علی محمد. تو کہتے ہوئے قربانیوں کو یاد رکھیے، دل سے برکت کی دعا کیجیے. برکت کیا ہوتی ہے؟ خوبی، بھلائی، نعمتوں کا مل جانا، ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا. اعمال میں برکت کا مطلب اعمال کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا. اولاد میں برکت، اولاد کا نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا اور بڑھنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب ملا ہوا ہے نا. دیکھیں ہمیں ساتھ کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد، تو ہم اللہ ان کے اتباع کرنے والے بنیں اور اس برکت میں سے اپنا حصہ بھی لیں. تو اے اللہ ہم بھی ان کے راستے پر چلیں اور ہم بھی یہ برکتیں حاصل کریں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ. کا اور کما آپ پہلے بھی بتا دیا، قرآن میں بے شمار بار آیا ہے کا، کما، جیسا کہ. بارکتا، برکت عطا کی تو نے. بارکتا، یہ آج انشاءاللہ ہم ٹیبل پڑھیں گے فعل کا.
فعلتا کیا تو نے، تو بارکتا برکت عطا کی تو نے. انشاءاللہ آج کی گرامر کی کلاس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ صلیتا بارکتا کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو برکت عطا کی اللہ نے کس کس کو؟ سلی سے صلیتا، بارک سے بارکتا. ٹھیک ہو گیا؟ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پر اور آپ کی آل پر. تو ہم نے یہاں پر حضرت ابراہیم کو امامت ملی، ساری مذاہب والے ان کو مانتے ہیں، تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی مقبولیت دے، سب مانے، سب اس پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہو گیا؟ انک حمید مجید، بے شک تو حمید ہے، تعریف کے قابل، مجید ہے بزرگی والا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس پر بھی نظر مار لیں. تو آئیے، درود کے بعد عام طور پہ ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں، اس حصے میں ایک جو دعا پڑھی جاتی ہے، مختلف دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک ہی دعا عام طور پہ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. تو ہم نے وہ کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو ایک دفعہ ہم یہاں کر لیتے ہیں، تاکہ چونکہ ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی درود دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیمی کی دعا ہے، قرآن میں مینشن ہوئی ہے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بہت سی چیزوں کے معنی آپ کو پہلے ہی آتے ہیں. تو پہلے تو بتائیے ربی کا معنی کیا ہوگا؟ ربی ذرا جلدی سے آپ ساتھ ساتھ مجھے کرواتے جائیں. اگر آپ نے مائکس آن کرنے ہیں کر لیں، چلیں سارے مل کر، آسانی ہو جائے گی ہمیں. میرے رب. ہاں، میرا رب، ربی، میرا رب. ٹھیک ہے؟ میرا رب. اور یہ جو اگلا لفظ ہے رب اجعلنی، اگر الگ کریں گے تو کیسے بنے گا؟ یہ ہمیں پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہم اجعلنی، اجعل بنا دے مجھے. اجعلنی بنا دے مجھے. اور نی، تو کیا مطلب ہوا؟ بنا دے مجھے. بنا ربی دے مجھے. رب اجعلنی، بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، صلاۃ نماز، اور صلاح قائم کرنے والا. نماز سے قائم رکھنے والا. مقیم عام طور پہ اردو میں ہم کہتے ہیں نا جو کہیں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہماری بہن کہہ رہی ہے کھچڑی پک رہی ہے. اچھا، لیکن چلے تھوڑا سا کوئی بات نہیں، لوگوں کو ایکٹیولی، مجھے بھی آواز آ رہی ہے، سب ایکٹیو بھی ہو جائیں گے. چلے، مقیم الصلاح، نماز قائم کرنے والا. با کا معنی بتائیں سب. اور ذریتی، میری اولاد. میری اولاد. میری اولاد. آدم کی ذریت، شیطان کی ذریت، انسان کی، میری ذریت. تو ذریت کون ہوگا؟ میری اولاد. اولاد. ٹھیک ہو گیا. ربنا، ربنا اے کا میرے مطلب رب. ہمارے رب، ہمارے رب. وتقبل، اور قبول ہوتا ہے نا، قبول کر. اور تو قبول فرما لے دعا. یہ جو لفظ دعا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ سب بتائیں. اچھا، یہ ہوگا میری دعا، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو ای آیا نا، اس کی وجہ سے میری دعا بن گیا. یہ زیر جو یہاں کی طرح ہے، جیسے یہ تھا نا، اس کی طرح ہے یہ. تو چلیں، اچھا آگے چلتے ہیں. ربنا کیا مطلب ہوا؟ اے ہمارے رب. اے ہمارے رب. اغفر لی، اغفر لی، مجھے معاف کر دے. بخش دے مجھے وہ لی میرے لیے، یعنی میرے لیے مغفرت ہو، بخش دے مجھے. ٹھیک ہے. ولی والدیا، وا پہلے اور میرے والدین کے لیے. میرے والدین. یہ کرے تو اور میرے والدین کو. اور والدین میرے، اور تمام مومنین کو. یہ للمؤمنین کے مومنین کے لیے. لیے کے لیے ہوگا. للمؤمنین کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ کیا کیا ہوں گے بتائیں؟ تین وا لی اور اور مومنین. لیے مومن اور میں نے جان بوجھ کے پوچھا نہیں، کچھ لوگ صحیح نہیں کر رہے، غور سے سنیں. لی اور المؤمنین اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اور لیے یعنی کہ المؤمنین، مومنین کے لیے. یوم کا مطلب بتائیں. دن. یوم دن. یوم دن، یقوم جس دن قائم کیا جائے گا، حساب کا.
ٹھیک ہے جی. صاحب اب کی یہ ہم دن دعا پڑھتے ہیں. چلیں غور سے اب سارے طرف مائک بند کریں. تنگ ہو رہے ہیں تو میں ایک دفعہ اس کو کرا دیتا ہوں. پلیز اپنے مائک آف کر لیجیے سب لوگ. اچھا چلیں. رب اجعلنی، ربی سے اے میرے رب، اجعل بنا دے، نی مجھے، مقیم قائم کرنے والا، صلاۃ کو، ومن ذریتی اور میری ذریت کو بھی. ٹھیک ہے. وا من اور سے ذریت یہ میری ذریت. ٹھیک ہے. ربنا اے ہمارے رب، وا اور تقبل قبول کر، دعائی میری دعا. یہ اصل میں ربنا اے ہمارے رب، یہ اغفر لی، یہ انشاءاللہ آپ یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ یہ کیسے بنتے ہیں. بخش دے مجھے، وا اور لیے میرے والدین کو. تو یہ دیکھیں لی معنی بھی تھوڑا تھوڑا بدل رہے ہیں نا. کو اگر آپ اس کو لیے والے معنی بھی کریں تب بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. ٹھیک. ولیل یہ جو ہونا تھا نا یہ لی اور المؤمنین یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یوں ٹکرے ہوئے ہیں. اور تمام مومنین کو یوم جس روز یقوم قائم کیا جائے گا کیا حساب، یعنی جس روز رزلٹ اناؤنس ہوگا اس دن. ٹھیک ہے جی. چلیں تو ہم نے یہ دعا بھی پڑھ لی. اب بریک کا وقت ہو گیا تو آج ایک سوال لے لیتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا سا اوپر ہو چکا ہے. پہلے کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں جتنی دیر میں گرامر کے لیے ریڈی کرتا ہوں. جی سسٹر زاہدہ خان فرمائیے. جی سر میرا سوال اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے. میں نے بھی پوچھنا تھا کہ QC2 کا رزلٹ نہیں اناؤنس ہوا تو ابھی ہم کر چکے ہیں. اونچی بولے ابھی آپ کی آواز آتی ہے رک گئی ہے. جی سر QC2 کا رزلٹ کا اناؤنس ہونا وہ نہیں ابھی ہوا جو ابھی ہم نے کیا آپ کے ساتھ. اچھا میں نے آج ہی، اب مجھے پتہ ہے سب لوگ انتظار کر رہے ہیں QC1-2 کے ریزلٹس کا. یہ فورم تو نہیں ہے لیکن جلدی سے بتا دیتا ہوں. میں نے آج ہی شاہ زیب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آج کل میں QC1 اور اسی ویک کے اندر QC2 اناؤنس کر دیا جائے. اصل میں ورک بکس لوگوں نے بہت لیٹ بھیجی ہیں، ابھی بھی آ رہی ہیں تو ہم نے وہ ڈالنے ہوتے ہیں اس کے نمبر بھی رزلٹ میں. ٹھیک ہے. چلو سسٹر ارم عامر آپ پوچھ لیجیے. آپ کو کوئی سوال ہے سسٹر ارم؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ان میوٹ کریں پوچھ لیں. سر آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی سر میں نے کہنا تھا جس طرح آپ نماز کا ہمیں سکھا رہے ہیں اس طرح اگر کوئی ایک دفعہ، کیونکہ سب کی نماز پڑھنے میں بھی بہت غلطیاں ہیں، تو اگر کوئی وہ عملاً بھی وہ کوئی دکھا دیا جائے اس طرح تو کیا دکھا دیا جائے؟ نماز پڑھتے ہوئے اگر وہ بتا دیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو وہ بھی ایک دفعہ. اچھا سسٹر وہ بڑا اچھی بات ہے لیکن اب چونکہ ہمارا اس کا ایک خاص آبجیکٹیو ہے اس کورس کا، اس میں تو یہی کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سے کورسز چل رہے ہوتے ہیں، آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور ہم چونکہ یہ وہ ایک بہت بڑا کام ہوگا تو اس کے لیے پھر انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے اللہ نے چاہا تو. چلیں ٹھیک ہے. کیونکہ بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اکثر پڑھنے والوں کے. ہاں آپ اپنے کوئی بھی قریبی کسی اسکالر کسی ان سے پوچھ لیں. اصل میں وہ چلیں آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہی ایک بڑی مبارکباد کی بات یہ ہے کہ ہم ایک اور نیا انشاءاللہ مائل سٹون اچیو کریں گے، ایک اور سٹیپ آگے بڑھیں گے. تو اب ہم فعل کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آج فعل ماضی اور اس کے 3 افعال، فعلا، فتح، جعلا. فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. تو ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے ٹی پی آئی کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو پہلے فریش اپ ہوتے ہیں، ٹی پی آئی کر لیتے ہیں تاکہ ذرا ہم تیار ہو جائیں. کیسے؟ سب سے پہلے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. تو یہ ہم سب نے مل کر کرنا ہے انشاءاللہ. سب نے ٹی پی آئی اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے پورے حواس کا استعمال. تو اسم اور حرف کی تعریف تو ہم پہلے پڑھ چکے، بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس پر بڑی بات کی ہے. اسم اب سب کو یاد ہے، حرف سب کو یاد ہے. آج فعل. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا عربی میں کام کے کرنے ہونے کے ساتھ زمانہ بھی پایا جاتا ہے. ویسے تو انگلش میں بھی پایا جاتا ہے، ظاہر ہے. جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہم عام کام بولتے ہیں ٹو سلیپ فعل، تو وہ سونا اور سلیپٹ اس میں پتہ چل جاتا ہے یہ ماضی ہے. ول سلیپ. تو اینی ویز
کہ اس میں زمانے کا بھی سمجھ آ رہی ہو, کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے, فعل یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, وقت کا بھی احساس اس میں ہمیں پتہ چلا, اسی لیے ہم فعل ماضی پہلے کریں گے. ماضی سے مراد ظاہر ہے جو چیز پہلے ہو چکی. تو فعل کام کا کرنا ہونا, اور پہلے فعل کو سمجھ لیتے ہیں, ورب کو. اچھا, فعل جو ہے نا اردو میں تو آپ سب سمجھتے ہیں, انگلش میں بھی سمجھتے ہیں. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں, 3 حروف تہجی. حروف جر الگ چیز ہے اور حروف تہجی, 3 حروف تہجی, جیسے الف با تا, یہ حروف تہجی ہیں. مثلا عربی کے 3 افعال سے فا عین لام, یہ ایک فعل بن گیا. فا تا ہا, یہ ایک فعل بن گیا. نون صاد را, یہ ایک فعل بن گیا. دوا را با, یہ ایک فعل بن گیا. عربی کی وسعت, اس زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ میں پچھلے دنوں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ عربی کے حروف تہجی کے کوئی سے بھی 3 حروف تہجی لیں, ان کو کسی بھی آرڈر میں آگے پیچھے کریں تو کوئی نہ کوئی فعل بن جاتا ہے. تو یہ باقی زبانوں میں ممکن نہیں ہے. انگلش میں آپ کر کے دیکھیں, عجیب بے تکے الفاظ بنیں گے. تو عربی کی زبان کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ اس کے حروف تہجی میں سے کوئی بھی 3 اٹھائیں, انہیں آگے پیچھے کریں, کوئی نہ کوئی میننگ فل ورڈ بنے گا, قابل فہم. اینی ویز, آج ہم بات کر رہے ہیں 3 حروف سے مل کر بنتے ہیں اکثر فعل, سب نہیں. دماغ کی کھڑکی کھلی, سب نہیں, اکثر. اچھا, یہ تو تھا ورب. اب فعل کی 3 قسمیں ہیں. ماضی, جو ورب پچھلے گزرے ہوئے زمانے کی بات کریں. مضارع, یہ عربی میں ذرا مضارع جو ہے نا سمجھنے والی بات ہے. یہ ہوتا ہے زمانہ حال اور مستقبل دونوں کو اکٹھا کر دیں, جوڑ دیں. اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ زمانہ حال اور مستقبل, انگلش میں بھی کہتے ہیں پریزنٹ ٹینس, فیوچر ٹینس. عربی میں مضارع دونوں کا مجموعہ ہے, دونوں کا. موجودہ کام ہو رہا ہے اس وقت اور جو ہوگا, دونوں کے لیے مضارع. اور فعل امر, حکم دینا, گزارش کرنا. اب یہ دونوں ہم نے بعد میں پڑھنے ہیں, میں اس لیے آپ کو ابھی اس پہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ہم آج پڑھتے ہیں فعل ماضی, کیونکہ آج ہم نے یہ شروع کرنا ہے. فعل ماضی, فعل ماضی مجھے یقین ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے. جو کہ کوئی کام ہو چکا ہو, کام ہو گیا, کام مکمل ہو گیا, گزرا ہوا زمانہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے عربی میں ہم اس کے لیے لفظ بھی جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ٹینس, کام مکمل ہو چکا ہے لہذا پرفیکٹ ٹینس. انگلش میں تو آپ کہتے ہیں نا ویسے پاسٹ ٹینس کہتے ہیں ماضی, تو عربی میں ہم اسے کہ کام کی تکمیل ہو چکی ہے اور ہم شور ہے اس کے بارے میں. اس لیے اب ہم اشاروں میں کیا کریں گے, جو ہم اشارے پہلے کرتے تھے نا, ہوا, ہم, کا, یہ, کم, نا, تو یہاں اصل فعل جب ماضی کا پہلا آئے گا فعلا جیسے ہے, پھر اس کی جمع بنے گی فعلو, تو اس کے بعد جو آگے بنیں گے نا وہ تا, تو, تم, نا. جیسے ہم کہہ رہے تھے انعمتا, بارکتا, صلیتا. کیسے ابھی بناتے ہیں, بنا کے دکھاتا ہوں اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی تو. یہ دیکھیں, اب فعلا ایک عربی کا فعل ہے. فعلا, اس نے کیا. فعلا, اس نے کیا. مجھے بتائیں جب میں کہہ رہا ہوں فعلا اس نے کیا, تو یہ کون ہے جس نے کیا؟ سب لوگ بتائیں, یہ سب کو پتا ہونا چاہیے. یہ کون ہے؟ وہ جو حاضر نہیں, وہ جو غائب ہے. وہ جو اچھا, یہ کون ہے؟ واحد غائب, غائب ہے, واحد ہے, جمع واحد ہے. واحد. ماشاءاللہ, دیکھیں یہ ہوئی نا بات. اشاروں کا فائدہ دیکھیں, میں نے بولا فعلا, آپ کو باقی ساری چیزیں پتا ہے, تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اس نے کیا. ٹھیک, اب ٹی پی آئی کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگلے عربی کے حروف میں بولوں گا, آپ خود بخود ترجمہ کر سکتے ہیں. اگر میں کہوں فعلو, تو آپ سب کیا ترجمہ کریں گے بتائیں؟ ان سب سب نے کیا. سب نے کیا. وہ تھرڈ پرسن سارے they all did. اور اگر میں یوں سامنے اشارہ لا کے آپ کو کہوں فعلتا, آپ نے کیا. بالکل صحیح ہے, تم نے کیا, آپ نے کیا, فعلتا. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آتا تھا, پہلے کا آتا تھا نا کا, لیکن انتا یاد کریں, انتا, تو فعلتا, آپ نے کیا. اب میں کہتا ہوں اس کو الٹا کے اپنی طرف فعلتو, میں نے کیا. اچھا, عربی میں لفظ ہوتا ہے نا فالتو, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں
میں فالتو نہیں، میں نے کوئی کام کیا، ٹھیک ہے. تو اس میں تو آ رہا ہے لیکن فالتو میں نے کیا، میں نے کچھ کام کیا. تو فالتم آپ سب نے کیا. آپ سب نے آیا کہ تم سب، آپ سب نے کیا. فالتم فعل کیا. آپ سب نے پالنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اس میں ہم نہ سب نے ہے ربنا ہمارے رب، ربنا ہمارا رب. تو فعلنا ہم سب نے کیا. تو اب آپ کو اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ تو چیزیں زبردست قرآن میں آپ انہیں کریں گے، آپ خود بخود ترجمہ کر لیں گے. اب ذرا آپ کو شوق دلوانے کے لیے کہ کہیں آپ ڈھیلے نہ پڑ جائیں اور روزے کا بہانہ بنا کے اشارے نہ کریں کہ جی نہیں جا رہا، بھوک لگ رہی ہے تو ہاتھ نہیں ہلتا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اشارے کرنے ہیں. کیوں؟ ان نمونوں کے اوپر قرآن میں 9000 الفاظ ہیں. 9000 جیسا یہ ہے، اور اسی وزن کے اوپر اور الفاظ بنیں گے. یہ قرآن میں 9000 بار، 9000 از ناٹ اے اسمال تھنگ. اگر آپ اور میں سب یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اشارے کریں گے، اشارے سیکھیں گے، ٹھیک ہے. پہلے میرے ساتھ ایک دفعہ یہ ٹیبل کر لیں. فعلا اس نے کیا. اب ذرا مائک بند رکھیں کیونکہ وہ پھر لوگوں کو تصویر نہیں جاتی میرے ایکشنز کی. 1 منٹ کے لیے میں کروا دوں، پھر آپ سے کروانا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو چلیں سب کیجئے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. آپ بولیں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں خود سے بولیے، آپ کے کانوں میں آواز پڑے. فعلتا تم نے کیا یا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے کہ آپ نے اس کو یاد کیسے رکھنا ہے. دیکھیں، اگر آپ رن وے پہ کھڑے ہو، ایئرپورٹ پہ، اور یہاں اسلام آباد ایئرپورٹ بڑا خوبصورت ہے، جب بھی وہاں جاتا ہوں تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ پاکستان میں اتنا پیارا ایئرپورٹ ہے. تو یہ کسی کا مائک آن ہو رہا ہے، پلیز آپ آف رکھیں گے تو مہربانی ہوگی. اچھا، تو رن وے پہ آپ کھڑے ہو نا اور جہاز اڑ جائے، چلا گیا، ماضی، جہاز اڑ گیا گیا. تو مجھے بتائیں جب جہاز اڑ گیا تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ چیٹ باکس سے بتائیے آپ کو کیا نظر آئے گا. جہاز کی دم نظر آئے گی نا، ٹیل، اینڈ، بیک. جہاز کو دیکھ رہے ہیں نا. ہاں سوری، میرا سوال شاید مجھے بہتر. جہاز اڑ گیا تو اب جہاز کی آپ کو کیا نظر آئے گی؟ ٹیل، دم، بیک اینڈ، بالکل اینڈ والا. یہ آپ کے سامنے تصویر بھی بنائی ہوئی ہے فنی سی. یہ دیکھیں، یہ جہاز کی دم نظر آئے گی. آپ جو کھڑے ہیں تو آپ کو اوپر جہاز کی ٹیل نظر آئے گی. تو صرف یہ سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی جا رہی ہے کہ جب ہم ماضی کے افعال کرتے ہیں تو تبدیلی یہاں ٹیل پر آتی ہے. یہ دیکھیں یہاں یہ آ رہا ہے فا عین لام. یہ دیکھیں فعلا تھا نا، یہ پورا فا لام، فا عین لام، فا عین لام، سب دم پہ تبدیلی آ رہی ہے. دم کبھی کہہ رہی ہے واو الف، کبھی تا، کبھی تو، کبھی تم، کبھی نہ. تو ماضی میں تبدیلی کہاں پر آ رہی ہے؟ دم پر. یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ جب مضارع پر جائیں گے تبدیلی کہیں اور آئے گی. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ اینی بڈی جس کو سمجھ نہیں آئی، جس کو سمجھ نہیں آئی تو ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لیں. میں یہ رک رہا ہوں 30 سیکنڈ تاکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں. جی چلیں، سسٹر رابعہ بلال فرمائیے. سر ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا لفظ کو دیکھ کے کہ یہ ماضی کا حرف ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. اب آپ آئندہ سے انشاءاللہ آپ کو پتہ چلا کرے گا. ابھی میں نے آپ کو رول بتا دیا کہ ماضی کے یہ ہیں اور ہم اس ٹیبل کو کریں گے بھی اور انہیں یاد بھی کر لیں گے. اور آئندہ سے انشاءاللہ آہستہ 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 ہم اس لیول پر پہنچ جائیں گے کہ ہمیں دیکھ کر اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ افعال کی کون سی قسم ہے.
تو مجھے خوشی آپ کے سوال پر یہ ہو رہی ہے کہ ان قریب وہ وقت آئے گا آپ کہیں گے سبحان اللہ کہ اب تو قرآن میں مفعال دیکھتے ہیں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، مطلب بہت زیادہ نہیں تو بہت اچھی حد تک تو جی سسٹر کمل پوچھئے. مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے جو پریویس ٹیبلز میں پڑھا تھا تو اس میں ہم نے ہو پڑھا تھا، لیکن اب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو فعلا اس نے کیا، تو یہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، پلیز اسے کلیئر کر دیں. تو اسے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جی بالکل آسان سی بات ہے، وہ تو اسم تھے، ضمائر تھے، یہ فعل ہیں. تو پہلی ڈفرینشیشن سمپل، یہ جو تھا نا دیکھیں ہوا، ہم کا، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ سارے اسم تھے، ضمائر، پروناؤنس. اور پھر اس کی دوسری قسم جو تھی ہو، ہم، کا، ہی، کم، نا، یہ بھی ضمائر تھے. فرق یہ تھا کہ وہ اکیلے آنے والے ضمائر اور جڑ کے آنے والے ضمائر تھے. اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ افعال ہیں، فعل ہیں. ٹھیک ہے، تو فرق واضح ہو گیا. تو فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اور تبدیلی ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹیل کے اوپر آتی ہے، شروع میں پورے کا پورا ورب اس کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک چلیں. سر یہ فعالا میں تو جسٹ ورب ہے، فعالا یہ تو جسٹ ورب ہے، اس میں ہم نے اس اسم یا پروناؤن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا، لیکن میننگ میں ہم کہہ رہے ہیں اس نے کیا. ہاں ویری گڈ، ویری گڈ، ایکسلنٹ. عربی میں فعل کے اندر اسم چھپا ہوا ہوتا ہے، لازم ہے یہ. فعلا اس نے کیا. اب یہ اس نے ہمیں پہلے پتہ ہے، ویری گڈ کویسچن بائی دا وے، کہ یہ وہ ایک مذکر مرد ہے تو یہ اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے. اچھا قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن میں یوں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ہوا فعلا، یہ ہوا کی جگہ پہ ہم کر رہے ہیں نا فعلا، ہوا فعلا، وہ ہے جس نے کیا، وہ ہے اسی نے کیا. تو ہم فعلوا، بہرحال یہ بات ابھی رک جائیں، کنفیوز نہیں کرنا. چلے حل فعلا عربی بول چال، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم فعلا. آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے نا اس کا خود بخود، کیونکہ فعلا کا ترجمہ بھی آتا ہے، حل کا بھی آتا ہے. حل فعلوا، نعم فعلوا. حل فعلت، نعم فعلت. حل فعلتم، نعم فعلنا. تو یہ آسان ہے. اچھا اب آج جو سیٹ ہے نا تین افعال کا، فعلا اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. ہم ان تینوں سیٹس کو کرنا، لہذا آئیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا لیتے ہیں ہم جعل. جعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، اس نے بنایا. تو بالکل قرآن کے شروع میں جب ہم یہ شروع کرتے ہیں نا سورہ بقرہ، اس کی شروع کی آیات میں آتا ہے نا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ اللہ نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان. تو جعل اس نے بنایا. یاد رکھنے کے لیے آپ کو ایک فنی سی بات کہتے ہیں، جعلی نوٹ، جعل سازی، جو جعلی کام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جعل اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا. اصل میں جعلی بھی ہوتا ہے نا جو اصل کو دیکھ کر بنائی جاتی ہے چیز. تو اب دیکھیں بڑا ہی آسان نسخہ، بڑا آسان مزے کی چیز. جیسے میتھس میں آپ فارمولا سیکھ لیتے ہیں، بچپن میں آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا تھا کہ 2+2 4 ہوتا ہے، آپ نے سیکھ لیا. اچھا جمع کیسے کی جاتی ہے وہ آپ نے سیکھ لیا، آپ انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے تھے. ٹیچر نے اگلی دفعہ آپ کو لکھ کے دیا 2+3، آپ نے خود ہی انگلیوں پر کاؤنٹ کر کے کہا اچھا یہ تو 5 ہوتا ہے ٹیچر. ہاں تو ہم بھی آپ کو ایک فارمولا بتا رہے ہیں، فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. جعل بالکل فعلا سے ملتا جلتا ہے، صرف جیم چینج ہو رہا ہے شروع میں، بالکل اسی طرح ہے پورے کا پورا. تو اگر ہم اس کو اسی کلیے کے اوپر رکھیں، اسی سانچے پر رکھیں، اسی ڈائی میں فٹ کر دیں تو یہ بن جائے گا. یہ تھا نا فعلا، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ دیکھیں، جعل اس نے بنایا، جعلو نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. ایزی. ایک آواز بدلی، حرف بدلا، ہمارا ٹیبل بن گیا. چلیں اب کروائیے، کون کرائے گا یہ ٹیبل؟ ریز ہینڈز. سسٹر ساجدہ راشد سب سے پہلے کروائیے.
جعلا اس نے بنایا، جعلو ہم سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ایکسلنٹ سسٹر، ویری گڈ سسٹر مریم فہیم کروائیے۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ ویری گڈ ایکسلنٹ سسٹر رابعہ بلال کروائیے۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ بہت خوب سسٹر ام کلثوم کروائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ بہت خوب سسٹر رابعہ بلال کروائیے۔ سر میں کروا چکی ہوں۔ اچھا سوری، ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر دیا کریں نا، پھر میرے لیے لو ہینڈ کر دیا کریں۔ سسٹر رابعہ سید۔ جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ بہت خوب، تو دیکھیں کتنے مزے سے آپ نے یہ ٹیبل کر لیا۔ اب بول چال کرواتے ہیں سسٹر عفت آرا سے۔ سسٹر عفت، اگر میں آپ سے کہوں حل جعلا، نام جعلا، حل جعلو، نام جعلو، حل جعلتا، نام جعلتو، اگر عربی والے سٹائل میں ہو جائیں سارے، حل جعلتم، نام جعلنا، نام جعلنا، تو یوں ہی جیسے کہ ہم ابھی کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور ہم اس کو ٹھیک طرح سے بتا رہے ہیں۔ تو سسٹر عفت یہ بتائیں ان میں سے نعم جعلتو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی نام جعلتو، چلیں وہ شاید ڈراپ ہو گیا۔ اسی طرح اسی وزن پر فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں چاہتا تھا ویسے فتح آپ کو دکھائے بغیر آپ سے پوچھوں، کوئی آپ میں سے چیلنج لینا چاہتا ہے فتح کا ٹیبل جی خود سر میں بنانے کا؟ کرواؤں؟ فاتحہ اسی وزن پر، جی کروائیے۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم ان سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا۔ کیا بات ہے جی، ایکسیلنٹ ہو گیا مسز۔ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے فائدہ، ایک دفعہ ہم اس کو یعنی فارمولا سیکھ گئے تو ہم خود بخود اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ ہاں ہے تو آپ کا ہوم ورک، لیکن کچھ لوگوں سے کروا لیتے ہیں۔ مسز سلمان کروائیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فتح اس نے کھولا، فتح اس نے ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نا ہم نے کھولا۔ سر اس میں فتح ہاں بھی آ سکتا ہے، وہ جو مؤنث واحد مؤنث والا؟ ابھی نہیں پلیز، نہیں وہ ہاں نہیں لگے گا، وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج چونکہ یہ نیا ٹیبل شروع کیا ہے، وہ ہاں نہیں، وہ تو ضمائر کا ہے۔ پھر یاد رکھیں یہ افعال پڑھ رہے ہیں ہم، وہ ضمائر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور وہ بھی ضمائر جو جڑ کر ضمائر آتے ہیں وہ تو یہاں نہیں لگ کر آ رہے نا، وہ انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا۔ سسٹر صبا عمران کروائیے۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا تم نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم تم سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ ایکسلنٹ، اشارے کر رہی ہیں یا نہیں؟ ساتھ ساتھ اشارے ضروری ہیں۔ سسٹر حمیرہ خانم۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور آپ سب نے، یہ ہوم ورک تھا ویسے، ہم نے کلاس میں اچھی دہرائی کر لی، تو بس ذرا کوشش کریں اور اچھی دہرائی کر لیں۔ آج ہم جو نقطہ تعلیم دیکھیں گے کہ لرننگ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے، وہ ہے اپنی میموری میں سے چیزوں کو تلاوت کرنا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے ترمذی کی، کہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکام تو بہت میرے لیے بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے، یعنی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو یہاں آپ نے جو چیزیں اپنے برین میں سیو کی ہوتی ہیں آسان ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اپنی زبان سے، تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے حافظے سے، اور اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، اس کو با آواز پڑھنا ہے، تھوڑا اتنا اونچا کہ آپ کے کانوں میں جب بھی ذکر کر رہے ہوں۔ ورنہ کیا ہوگا اگر آپ یوں بس زبان پہ کر رہے ہیں نا منہ ہلائے بغیر، اللہ 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 آپ کر رہے ہیں، دل میں ذکر تو آپ کر رہے ہیں، لیکن شیطان تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ کہیں اور۔ کچھ لوگ نماز بھی یوں پڑھے ہوتے ہیں، بس دل میں ہی پڑھے ہوتے ہیں۔ نہیں، ظاہر مسجد میں جماعت میں تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اونچی بولیں اور کان میں آواز آئے تو شور مچے گا۔ گھر میں خاص طور پر اکیلے بھی ہوں تو ایسی ضرور موومنٹ اور ساؤنڈ ہو کہ آپ کے کان کو پتہ چل رہا۔ قرآن بھی جب پڑھیں تو اتنی دھیمی آواز تو ضرور ہو کہ آپ کے کان میں اکیلے بھی آپ ہوں، پھر آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ اور میرا یہ خود بھی آزمایا ہوا ہے کہ جب آواز سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہیں ادھر ادھر توجہ چلی بھی جائے تو واپس آ جاتی ہے۔ تو اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں نا، تو آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے کوئی اچھی سی گاڑی دیکھی، کوئی کار، کوئی انسان، تو آپ کی توجہ ادھر چلی گئی، ذہن شیطان نے بھٹکا دیا۔ جیسے ہی آواز رکے گی نا تو آپ کا کان سگنل بھیجے گا دماغ کو کہ آپ تو کچھ کہہ رہے تھے، آواز رک گئی ہے، تو یہ پھر آپ کو واپس لے کر آئے گا کہ say it out، ذکر اور تلاوت کی طرف۔ تو یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لہذا یہ رکتا نہیں، زبان تکتی نہیں، تو آپ اللہ کا نام لیتے رہیں اس زبان سے، اور جو بھی زبانی یاد ہو اس کو حافظے سے پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے گھر کے کاموں میں۔ میری اپنی یہ ایک پریکٹس ہے کہ آج کل رمضان میں تو اتنا نہیں ہے، لیکن میں جب عام دنوں میں آفس سے بھی واک کے لیے نکلتا ہوں تو اس درمیان ہی تسبیحات پڑھ لیتا ہوں۔ تو آپ چلتے پھرتے کہیں جا بھی رہے ہیں اور کچھ اور نہیں کرے تو آپ توجہ سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے پچھلے اسباق میں دیکھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کم از کم یہ، اور استغفر اللہ، استغفار کی بات ہے۔ تو یہ 5 اذکار آپ بنیادی اپنی عادت بنا لیں بہت زیادہ کرنے کی، انشاءاللہ مزہ بھی آیا کرے گا، اللہ کے ذکر زبان پر جاری بھی رہے گا۔ اس طرح قرآن کو بھی اپنے حافظے سے جو کچھ ہم یاد کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ حافظے سے پڑھنے کی اس کو کوشش کیجیے۔ آج سبق کے اختتام پر اللہ کے فضل سے ہم 27,000 سے زیادہ، تقریباً 28,000 الفاظ کو سیکھنے کے قریب ہیں۔ جو کچھ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو ضرور بتائیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔